next level tractors. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ غوثیہ زیر زمین ہوم ورک ہو چکا ہے. زیر زمین ہوم ورک ہو چکا ہے. حکومت کے سلسلے میں زیر زمین ہوم ورک ہو چکا ہے. اسلام آباد کے اندر بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اسلام آباد کے اندر بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اسلام آباد کے عوانوں کے اندر بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بڑی تبدیلی، بڑی تبدیلی. آمین کہیں، آمین کہیں، آمین کہیں. اور دوسری جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہاں پیچھے ہے، ادھر پیچھے، ادھر پیچھے لکھا ہوا ہے، بھارت سے بوت نکل جائیں گے، بھارت سے بوت نکل جائیں گے. ایک بوت نہیں رہے گا، ایک بوت. بار بار تقریباً 4-5 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بھارت کے اندر ایک بت نہیں رہے گا، ایک مندر نہیں رہے گا، ایک ہندو نہیں رہے گا. یہ 5 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں خود مشہوری نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ابھی کورونا آیا ہوا ہے، ان کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس جا کر معافی مانگتے ہیں. ہر مسلمان ان کے لیے محی الدین اجمیری بنے ہوئے ہیں. ہر مسلمان محی الدین اجمیری ہے. اجمیر شریف والوں نے 90,000 ہندو مسلمان کیے تھے، 90,000 ہندو مسلمان کیے تھے. اب وہ وقت آ گیا ہے ہندوؤں کا ہندو اپنا بوریا بسترا چکن جی میں ابلیس دا جڑا بوریا بسترا جنت اندر سی نا، وہ میں باہر کڈیا. ہوں میں آج تساں نال وعدہ کردا، اے ہندوؤں دا جڑا بوریا بسترا ہے، اللہ مہربان ہوئے، اللہ مہربان ہوئے. اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. با حکم الہی، با حکم الہی 2027 تک ایک ہندو نہیں نظر آنے گا. ہندو نہیں نظر آنے گا، ایک مندر نہیں نظر آنے گا، ایک مندر نہیں نظر آنے گا، ایک ہندو نہیں نظر آنے گا، ایک بت نہیں نظر آنے گا. کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل. 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت، ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے. کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو گئی اور انتہا شدت کے ساتھ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی.
जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहाँ हूँ, गौसे पाक की मजलिस में था, यहाँ कहाँ था? अभी ख्याल कर ही रहा हूँ, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है गौसे पाक सरकार। ताबिई है, उनका बेटा है, और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। भले मेरा बेटा 3 तलाक याफ्ता से कर लो शुरू, 3 बेवा, लास्ट वाली मैं कंवारी से कराऊंगा आपकी, मेरा वादा है। जो 3 बेवा औरतों से शादी करेगा, चौथी शादी उसकी मेरे जिम्मे, अगर मैंने कंवारी से ना कराई तो मेरा नाम बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूं। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तीन शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तो चलो अपना घर खरीदा, लेकिन फिर भी नहीं दिल करता खुदा की कसम खरीदने का। यार इतने पैसे कुछ और कर लो यार। रहने के लिए किराए के घर में भी सहूलतें वो तमाम मुयस्सर हैं जो जाती घर में होती हैं। तो सिर्फ इसलिए कि लोग मुफ्ती साहब को कहेंगे जाती घर है, इसलिए मुफ्ती साहब की इज्जत होगी। ओ भाई, इससे ज्यादा इज्जत 4 शादियों पे होती है। सही बताओ, 1 करोड़ आपके पास है, घर बनाए हुए, 4 शादियां कर लो, घर में इज्जत नहीं होगी, लेकिन घर के बाहर बहुत इज्जत होगी। सब तारुफ करेंगे इसकी कितनी है, 4। मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, ज़चकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो, और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा, और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, मेरे कपड़े गैर मुस्लिम धोते हैं, मैं दुबई में हूँ, क्या नमाज हो सकती है? मेरे भाई, आजकल जो लॉन्ड्री के अंदर, मगसले के अंदर जो कपड़े धोए जाते हैं, मैंने ख़ुद तहकीक की, एक साहब से मैंने पूछा जो वहाँ काम करते थे, तो जो उन्होंने मुझे तरीका बताया उसके मुताबिक कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि वो जब मशीन से निकालते हैं और मशीन के अंदर सब नापाक पाक कपड़े एक जगह धोते हैं, फिर जब उनको निकालते हैं तो एक ही पानी के अंदर उनको जो है गोते दे के निचोड़ के निकाल देते हैं। वो कोई और साफ़ पानी उसमें इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने अपना पानी भी बचाना होता है और बहुत सारा वक्त भी बचाना होता है। लिहाजा मगसले के अंदर जो भी कपड़े धोए जाते हैं उनके अंदर शक ज़रूर रहता है। कोशिश किया करें कि अपने कपड़े खुद धोया करें। अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार की? जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत ना हो मेरे कौम बेहयाई छोड़ दे। गुनाहों से भरा हुआ है ये सारा दामन, गुनाहों से भरा हुआ है, बेहयाई से, बेपर्दगी से। चांद पे तो अब गए,
وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے، گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کی اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. میں نے کہا کس بات سے پریشان ہو؟ کہتے کورونا آ گیا. کیا آ گیا؟ میں نے اس کو کہا کرو نا، نہ کرو نا یار، کچھ کرو نا، کچھ نہ کچھ کرو نا بھائی، بس کرو نا، اب نہ کرو نا، اتنا نہ کرو نا، ایسے نہ. کسی نے کہا کیا؟ میں نے کہا کورونا وائرس. کیا ہے یہ؟ کیوں قوم کو خوف میں ڈال رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ اور مومنوں تم موت سے ڈرتے ہو؟ کیا جب کورونا نہیں تھا تو لوگ مرتے نہیں تھے؟ یہ کورونا تو گستاخوں کے لیے ہے. کس کے لیے؟ چائنا سے چل کر کہاں گیا؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، چائنا پورا ملک. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں ہوں گے. تو وہ کہنے لگا تو ایک گچھے کا کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو اب آپ دل تھام کے سنو. آپ نے فرمایا کوا صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے، تیز رفتار پرندہ ہے کوا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے. چلتے چلتے ادھر نہیں گیا، ادھر نہیں گیا، رفتار سست نہیں کی، بیٹھ نہیں گیا. 1 مہینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا. تو کھجوروں کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آج 11 بجے سے پاک فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا. جمعے کو 11 بجے سے 2 بجے تک. یہ بہن چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا، باقی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی. دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت. مولانا طارق جمیل اور انہیں جیسے بہت سے مولوی جو بار بار کہتے ہیں سادہ زندگی گزاریے، 2 پکوڑے کھائیے اور 1 روٹی آدھی روٹی کھائیے اور 1 گلاس پانی پی کے سو جائیے، وہ دیکھیے کہ وہ افطار میں ان مولویوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہ دیکھیے، یہ ایک سادہ سا آپ کو افطار پارٹی نظر آ رہی ہوگی، اور اس میں بہت تھوڑے سے 2 پکوڑے رکھے ہوئے ہیں اور 1 آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے،
اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک گلاس پانی کا رکھا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک کھا کے، اور یہ سارے مولوی جو ہیں یہ جنت کے ٹکٹ کٹانے کے چکروں میں ہیں. اور وہاں پہ جو حوریں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو. تو اس میں ایک چیز ہے ویسے یہ لیڈیز کے لیے، جو مسلم لیڈیز ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ کوئی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے تو جنت میں کچھ اٹریکشن بتائی ہی نہیں گئی. جو بھی بتائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے، اس لیے کہ مردوں کو اچھے کام کرنے ہیں تبھی وہ جنت میں جائیں گے، تبھی انہیں حوریں ملیں گی. تو لیڈیز کو تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو اس لیے وہ جم کے خوب جو دل کرے وہ کر سکتی ہیں، اور جو ان کا موڈ ہو، جو ان کا دل کرے. جیسے وہ سٹار پلس کے ڈراموں میں نہیں ہوتی کیسی کیسی عجیب سی نا، تو عجیب سے کریکٹر ہوتے ہیں. ویسے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی تیز قسم کی اور بہت ہی چلاک قسم کی ساری لیڈیز جو ہیں وہ سٹار پلس والوں کے ہی ڈراموں میں ہوتی ہیں. اور سوری ایسے ہٹے گا، ایسے جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی. ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی. ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ نظر آئے گا. میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے. 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال آنکھ نہیں چمک سکے گا. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی. یعنی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مولانا طارق جمیل کی، آخر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی ایک عورت بیٹھی ہوگی ایسے کر کے، اور اس نے 100 ڈریسز پہنے ہوں گے، اس کے بعد بھی آپ اس 100 ڈریسز کے بعد بھی اس عورت کا جسم دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سب سے بڑی اٹریکشن جنت کی یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو وہاں پہ ننگی عورتیں نظر آئیں گی، کہ انہوں نے 100 کپڑے پہنے ہوں گے، آپ کو پھر بھی ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اور اس کے بعد کیا آپ دور کیوں بیٹھے ہوئے، آپ آ کیوں نہیں رہے؟ یہ تو حال ہے مولانا طارق جمیل اور ان کے جیسے ہمارے یہاں جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا، کہ ان کے خیال میں جنت میں صرف اور صرف ایک طرح کا یہ سیکس ہو رہا ہوگا اور کچھ نہیں. اسی طرح کی عورتیں نظر آ رہی ہوں گی، اور وہ عورتیں چاہے 100 کپڑے بھی پہن لیں گی تب بھی آپ کو ان کو آدمیوں کو ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. شرم بھی نہیں آتی. انہوں نے کس طرح کا اسلام بنا دیا ہے، اور پاکستان میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اوپر سے یہاں پہ اگر کوئی آپ کو اسکرٹ پہن لے یا کوئی جینز پہن لے تو اتنی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی سلیو لیس پہن لے تو بڑی ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. اور اپنے خیالات ان کے ایسے ہیں کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 100 کپڑے پہن کے بھی آپ ان کے ٹھڑک پن سے نہیں بچ سکتے. تو یہ کس قسم کا اسلام ہے، یہ کس قسم کا پاکستان بنا رہے ہیں؟ اس پہ بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بولنے کی ضرورت ہے.